السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، علم معراج کے سالانہ دورے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فصل فی الموانع۔ المانع من الارث اربعة: الرق وافرا كان او ناقصا، والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة، واختلاف الدينين واختلاف الدارين، اما حقيقة كالحربي والذمي او حكما كالمستأمن والذمي او الحربيين من دارين مختلفين، والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم۔ مصنف صاحب اب یہاں سے بیان کریں گے ان چیزوں کو جن کی وجہ سے انسان میراث سے محروم بن جاتا ہے۔ وہ ٹوٹل مصنف صاحب نے خود بیان فرمائے ہے فصل فی الموانع۔ یہ فصل ان موانع کے بیان میں ہے جو میراث سے مانع بن جاتی ہے، جو کہ ایک وارث اپنے میراث سے منع ہو جاتا ہے۔ وہ چار اسباب مصنف صاحب بیان کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں المانع منع کرنے والی من الارث میراث سے اربعۃ چار چیزیں ہیں۔ نمبر ایک الرق غلام ہونا ہے، وافرن یہ مکمل ہو، کانا او ناقصن یا یہ ناقص غلام ہو، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے مدبر مکاتب، تفصیل غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ مدبر وہ جس سے مالک نے کہا ہو کہ آپ میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، مکاتب وہ جس سے مالک نے ایگریمنٹ اور معاہدہ لکھا ہو کہ آپ اتنے پیسے لے آؤ اور اپنی جان چھوڑاؤ، یہ ناقص ہے۔ وافر یہ ہے کہ اس نے اس جیسا کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ نہ کیا ہو۔ دوسرا سبب جو میراث سے مانع بن جاتا ہے اور کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیتا ہے، والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارۃ، وہ قتل کہ جس قتل کے ساتھ قصاص یا کفارہ واجب ہو جاتا ہے، وہ قتل بھی انسان کو یعنی وارث کو اپنے مورث کے اپنے رشتہ دار کے میراث سے محروم کر دیتی ہے یہ قتل۔ اب اس میں مختصر سی تفصیل آپ سماعت فرما لیں قتل کے بارے میں، کہ قتل وہ قتل کے جس میں قصاص واجب ہو یا وہاں پر کفارہ واجب ہو، اس جیسا قصاص ہو، اس جیسا قتل ہو، تو پھر وہ جو قاتل ہے وہ قاتل اپنے مورث کے اپنے رشتہ دار کے میراث سے اس قتل کی وجہ سے محروم بن جاتا ہے۔ مثال قتل سے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے فی نفس ہی تو قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو، اگرچہ وہ قصاص یا کفارہ کسی معنی کی وجہ سے ساقط بھی ہو گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ میراث سے محروم رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو باپ بیٹے کا وارث نہ ہوگا، اگرچہ اس باپ پر قصاص اور کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ قتل ایسا ہے کہ اس سے قصاص اور کفارہ واجب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ باپ اگرچہ اب قصاص اور کفارہ باپ پر نہیں ہے شریعت کے حکم سے، لیکن یہ باپ جو ہے اس بیٹے کی وراثت سے محروم رہے گا اس قتل کی وجہ سے۔ لہٰذا اگر بالغ وارث نے اپنے مورث کو ظلماً مار ڈالا تو یہ قاتل جو ہے، یہ وارث جو ہے،
یہ اس مورث کے میراث سے بالکل محروم رہے گا۔ تفصیل میں تھوڑا اور بھی چلے جاتے ہیں کہ قتل کی چند قسمیں ہیں۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 قتل شبہ عمد، نمبر 3 قتل خطا، نمبر 4 قتل شبہ خطا، نمبر 5 قتل بالسبب۔ اور ان 5 قسموں میں سے پہلے 4 قسم یعنی قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، ان 4 کی وجہ سے قاتل جو ہے اپنے رشتہ دار، اپنے وارث کی وراثت سے محروم بنتا ہے، پہلے 4 کی وجہ سے۔ اور آخری قسم جو قتل بالسبب ہے، اس میں قاتل جو ہے وہ اپنے وارث یا اپنے مورث کے میراث سے محروم نہیں بنتا۔ اب ہر ایک کی مختصر تعریف ہے۔ قتل عمد، امام ابو حنیفہ، امام اعظم، امام الائمہ رحمہ اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام چیز سے کسی رشتہ دار کو یا کسی کو قتل کرنے کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس کی سزا اس کی صورت میں قتل قصاص واجب ہوتا ہے، اور قاتل جو ہے اگر مقتول اس کا اپنا ہو، رشتہ دار ہو، قاتل مقتول کا وارث ہو تو اس وقت وہ وراثت سے محروم بن جاتا ہے۔ نمبر 2 قتل شبہ عمد، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جان بوجھ کر کسی ایسی چیز سے قتل کرنا جو نہ ہتھیار ہو اور نہ ہی ہتھیار کا قائم مقام ہو، یعنی قتل عمد کے اسباب کے بالکل برعکس ہو، مگر اس سے قتل ہونے کا غالب گمان ہو، اس کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ مثال جیسے بڑی لاٹھی، اس لاٹھی کے ذریعے تو نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے اور نہ یہ قتل کے قائم مقام ہے، اس لیے اس لاٹھی کے ذریعے اگر اس نے کسی کو مارا اور وہ قتل ہوا تو یہ قتل عمد نہیں ہے بلکہ قتل شبہ عمد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ لاٹھی سے مارنے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس سے وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کفارہ اور دیت واجب ہوتی ہے، اور قاتل جو ہے اگر مقتول اس کا اپنا ہو، اس کا مورث ہو، رشتہ دار ہو، تو قاتل جو ہے وراثت سے محروم بن جاتا ہے۔ نمبر 3 قتل خطا۔ قتل خطا کی مثال کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ قتل خطا کی مثال اور تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان یا مورث کو شکار سمجھ کر قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی ہرن کا نشان لے کر تیر چلایا، گولی چلائی، اچانک وہ گولی یا تیر مورث سامنے آنے کی وجہ سے مورث کو لگا اور تیر اس مورث کو، رشتہ دار کو لگ کر وہ مر گیا، تو یہ نہ قتل عمد ہے، اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، نہ قتل شبہ عمد ہے، نہ اس میں غالب گمان ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار کو مار رہا تھا، بلکہ یہ قتل خطا ہے، یہ مار رہا تھا ہرن کو لیکن لگا اپنے کو، تو اس صورت میں اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ نمبر 3 اس صورت میں بھی وہ میراث سے محروم بن جاتا ہے۔ نمبر 4 قتل شبہ خطا۔ قتل شبہ خطا کا تعریف، قتل شبہ خطا کا مطلب یہ ہے کہ انجانے میں قتل کا ہو جانا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ درخت کے اوپر چڑھا ہے یا چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب وہاں سے بے اختیار، یہ شرط ہے، وہاں اوپر سے بے اختیار کسی پر گر جائے اور جس پر گر جائے وہ مر جائے اس گرنے کی وجہ سے، تو ان دونوں یعنی قتل خطا اور قتل شبہ خطا دونوں میں کفارہ اور دیت خفیفہ واجب ہوگی، اور وارث وراثت سے محروم ہو جائے گا اگر مقتول اس کا اپنا رشتہ دار ہو اور یہ اس کے لیے وارث بن رہا ہو۔ یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ اور آخری قسم قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کا تعریف یہ ہے کہ قتل کا سبب اختیار کرنا، قتل کا
سبب اختیار کرنا، نہ قتل کا ارادہ ہے، نہ اس کا گمان ہے، اور نہ قتل خطا، نہ شبہ خطا، بلکہ قتل بالسبب، ایسا سبب اختیار کرنا جو کہ وہ سبب قتل کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر راستے میں کنواں کھودا اور کنواں کھودنے والے کا رشتہ دار اس کنویں میں گر کر مر گیا، اس قتل سے عاقلہ پر تو دیت واجب ہوتی ہے، یعنی جس نے کنواں کھودا ہے اس پر تو دیت واجب ہوگی، مگر قاتل جو ہے وہ مقتول کے میراث سے محروم نہیں بنے گا، بلکہ وہ مستحق میراث ہوگا اگر مقتول اس کا رشتہ دار ہو۔ یہ تفصیل مکمل ہو گیا۔ نمبر 3، واختلاف الدینین، اگر دین مختلف ہو وارث اور مورث کا، میت اور وارث کا، تو اس صورت میں بھی وہ وارث جو ہے اپنی مورث کا میراث سے مانع ہو جاتا ہے، وہ میراث کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وارث مسلمان ہے اور مورث جو ہے وہ کافر ہے، خواہ کوئی بھی کافر ہو، تو میرا مسلمان جو ہے اس کے میراث کا مستحق نہیں بنے گا، بلکہ اگر کافر وارث موجود ہے تو کافر کا میراث اسی کافر وارث کو دیا جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اس کافر کا وارث تو یہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور اگر مورث مسلمان ہے، یعنی جو میت ہے وہ مسلمان ہے اور اس کا وارث کافر ہے، تو اس کافر وارث کو بھی میراث مسلمان کا نہیں ملے گا، بلکہ اس مسلمان کا جو مسلمان وارث ہے ان کو دیا جائے گا۔ یہ اختلاف الدینین کی بات ہو گئی۔ اور اسلام کے سوا جس قدر مذاہب اور فرقے ہیں، ان کا مقدمہ اگر کسی مسلمان عدالت میں آ جائے تو ان میں باہم میراث جاری کرائی جائے گی۔ مثال کے طور پر بیٹا یہودی ہے اور باپ جو ہے وہ ہندو ہے، تو ان میں بھی باہم میراث جاری ہونے کا حکم دیا جاتا ہے شریعت کی طرف سے۔ یا شوہر جو ہے وہ عیسائی ہے اور بیوی جو ہے وہ ہندو ہے، تو ان میں بھی اگر ایک مر جائے تو میراث پہنچنے کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ان میں سے مسلمان کو نہ تو ان کا مال ملے گا اور نہ مسلمان کا مال ان کو دیا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی آپ سماعت فرما لیں، ایک شخص ہے وہ ہے مسلمان، وہ مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور وہ کافروں کی طرف پھر وہ مسلمان کے میراث سے محروم بن جاتا ہے۔ اگر یہی مرتد پہلے جو مسلمان تھا اب کافروں کی طرح بن گیا، تو اس کے مارے جانے کی صورت میں یا کافروں کے ساتھ مل جانے کے بعد اگر اس کا مال اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے قبضے میں ہو، تو جو مال اس مرتد شخص نے حالت اسلام میں حاصل کیا اور کمایا ہے، تو وہ مسلمانی کی حالت والا مال جو ہے وہ اس موجودہ مرتد کے پرانے مسلمان رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اور ارتداد کے بعد جو اس نے مال کمایا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور وہ یہاں سے چلا گیا، تو وہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا، وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہاں تک مسئلہ، اور آگے ہے 3 معنی ہو گئے، نمبر 1 الرق، نمبر 2 والقتل، نمبر 3 واختلاف الدینین، اور آخری پڑھیں گے واختلاف الدارین۔ واختلاف الدارین اما حقیقتاً کالحربی و ذمی او حکماً کالمستامن و ذمی، یہاں اب کچھ تفصیل سماعت فرما لیں۔ واختلاف الدارین کا مطلب یہ ہے کہ وارث اور مورث یعنی میت، ان کا ملک اور ان کا ولایت الگ الگ ہو،
تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ مسلمان خواہ کتنا ہی بعید اور دور ہو وہ ایک دوسرے مسلمان کا وارث بنے گا. ایک مسلم وہ پاکستان میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، ایک مسلم جو ہے وہ کینیڈا میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ سعودیہ میں ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بالکل وارث بنے گا، خواہ کتنی ہی درمیان میں دوری اور فاصلہ اور بعد المشرقین کیوں نہ ہو. اور اگر ان کے علاوہ ایک مسلمان ہے بلکہ دونوں ہی غیر مسلم ہے، مثال ایک ملک میں ایک غیر مسلم رہ رہا ہے اور اس کا دوسرا وارث جو ہے وہ کسی اور ملک میں رہ رہا ہے، تو اب ان ملکوں میں چونکہ اختلاف ہے اور مطلب باعتبار رہائش کے اختلاف ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، ایک سعودیہ میں ہے، ایک کویت میں ہے. اب یہ ایک کافر جو ہے وہ مرا تو اس کا دوسرا رشتہ دار جو کویت میں ہے، جو عمان میں ہے، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان دو ملکوں میں صلح نہ ہوئی ہو. صلح کا مطلب یہ ہے کہ ان دو ملکوں میں آج کل کے جو سفارت خانے وغیرہ بنے ہیں یہ صلح کی بنیاد پر بنی ہے. اگر اس طرح ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث ضرور بنیں گے. آگے مصنف صاحب نے فرمایا واختلاف الدارین، دارین کے اختلاف کے بعد مصنف صاحب نے فرمایا اما حقیقتاً، یہ دارین کا اختلاف یا تو حقیقتاً ہو کل حربی کی و ذمی، جیسے حربی اور ذمی. اب ایک دارالحرب میں ہے اور ذمی جو ہے وہ دارالاسلام میں ہے. او حکمن، یا حکمن ان کا دار مختلف ہو، مثلا کل مستأمن، ایک شخص نے آپ سے امن طلب کیا ہے، وہ ذمی اور دوسرا ذمی ہے، آپ کو ٹیکس وغیرہ دے رہا ہے، دونوں کسی مسلمان ملک میں ہے، لیکن یہ حقیقتاً تو ایک ہی مسلم ملک میں ہے، لیکن حکمن جو ہے یہ دونوں مختلف دارین میں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ذمی کا قتل جو ہے اس کے بدلے میں جس نے ذمی کا قتل کیا تو احناف کے ہاں اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا جس نے اس کو قتل کیا، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے گا. لیکن مستأمن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، اس کی قتل میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ حکمن ہے اگرچہ حقیقتاً ایک ہی ملک میں رہ رہے. اول حربیین من دارین مختلفین، یا حربیین ہے وہ الگ الگ ملکوں میں رہ رہے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں لیکن پھر بھی وہ وارث نہیں بنیں گے. مصنف صاحب آخر میں ایک اصول بیان فرما رہے والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، کہ دار جو ہے یہ پابندی کی وجہ سے اور ملک کی وجہ سے اس میں اختلاف آ جاتا ہے. وہ کیوں اختلاف آتا ہے؟ لانقطاع العصمۃ فی ما بینہم، اس لیے کہ امن اور حفاظت جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان دو داروں کے درمیان. اس لیے یہ اختلاف دارین جو ہے وہ سبب ہے مانع عن الحرث کا. تو یہ ان کا خلاصہ رہا. دوبارہ آپ اس کا خلاصہ سماعت فرما لیں. مصنف صاحب فصل فی الموانع میں یہ چیزیں بیان کریں گے کہ وہ چیزیں جو کسی کو میراث حاصل کرنے سے، وارث بننے سے محروم کر دیتی ہے، وہ چار ہیں. نمبر ایک الرق، غلام ہونا ہے. وہ اس لیے غلام کو کیوں بنایا؟ اگرچہ وہ آج کل نہیں ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، بلکہ غلام کو جو چیز بھی مل جاتا ہے وہ ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی خود بخود بنفس ہی وہ مالک کا بن جاتا ہے. اب اگر ہم اس کو میراث میں حصہ دیں گے، وہ حصہ غلام کی بجائے ڈائریکٹ مالک کا ہوا تو یہ میراث کا حصہ ایک ایسے بندے کے پاس چلا گیا جو کہ اس میت کا وارث نہیں ہے، یعنی اس غلام کا مالک. اس لیے غلام جو ہے، غلام ہونا جو ہے یہ مانع عن الارث ہے. اور دوسرا قتل، والقتل الذي يتعلق بوجوب القصاص او الكفارہ، دو سبب. تیسرا سبب جو ہے واختلاف الدینین، دین کا اختلاف ہو، مسلمان کسی غیر مسلم کا، غیر مسلم مسلمان کا بالکل وارث نہیں بن سکتا، لیکن مسلمان اگر ایک ملک میں ہو، یہ چوتھی میں کہیں گے اختلاف الدارین. اور اختلاف دارین جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے
میراث حاصل کرنے سے منع کرتی ہے۔ اور یہ اختلاف الدارین جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان خواہ کہیں بھی ہو، ایک مسلم جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور دوسرا مسلم جو ہے وہ آپ کے برازیل اور کینیڈا میں ہے، وہاں پر بھی یہ مسلمان دوسرے کا وارث بنے گا جب تک اس زمین پر کوئی بھی مسلمان ہو، رشتہ دار ہو، تو وہ دوسرے کا وارث بنے گا۔ لیکن یہ اختلاف الدارین جو ہے یہ غیر مسلموں کے لیے ہے۔ اگر ان کا کوئی دعویٰ مقدمہ مسلمان عدالت میں آ جائے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اختلاف دارین ہو تو پھر وہ وارث نہیں بنیں گے۔ حقیقتاً ہو جیسے حربی اور ذمی، ذمی آپ کے پاس ہوتا ہے، حربی آپ کے مخالف ملک میں ہوتا ہے۔ حکمن ہو جیسے مستامن اور ذمی، مستامن جو ہے وہ آپ کے ملک میں ایک اصول سے آیا ہے، ذمی جو ہے وہ آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، اس کا قتل جو ہے وہ احناف کے ہاں جو ہے وہ قصاص کا باعث بن رہا ہے، لیکن مستامن کا قتل قصاص کا باعث نہیں بن رہا، تو یہ حکمن مختلف ہو گئے۔ یا دونوں حربیین ہیں، الگ الگ ملکوں میں ہے، یہ بات ختم۔ مصنف صاحب نے آخر میں فرمایا کہ یہ اختلاف دارین کیوں سبب بن رہی ہے؟ مصنف صاحب نے فرمایا انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، اس لیے کہ وہاں پر ملکوں کی حکومتوں کی چینجنگ آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے اور ممانعت آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے سے روک رہا ہے۔ اور ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے لانقطاع العصمۃ فیما بین مثلی، کہ ان دونوں کے درمیان جو حفاظت ہے، جو امن ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے در پہ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اختلاف دارین بھی میراث سے اور وارث بننے سے معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے وہ ذوی الفروض کی حالات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اتنی دے کہ اس میں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم دین کی خدمت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔